پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ ارشاد فرمایا، علم سیکھنے سے آتا ہے، تحمل مزاجی تکلیف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے بھلائی دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، 5 کام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں، ان میں سے ایک تحمل مزاجی بھی ہے۔ ارشاد فرمایا، بے شک انسان بردباری کی وجہ سے روزہ دار اور شب بیدار کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی یعنی زیادہ تعداد بتانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ غلام سے خطا انجانے میں غلطی ہو جاتی ہو، خباثت نفس جان بوجھ کر بری عادت کی وجہ سے نہ ہو، اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 70 بار معاف کرنے کا ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم خود کو تحمل مزاج بنائیں۔ کتنی ہی بڑی غلطیاں واقع ہو جائیں، ہمیں تحمل مزاجی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی غلطی پر ایک آدھ بار تو صبر کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ وہی غلطی سرزد ہو جائے تو بڑھا چڑھا کر بدلہ چکایا جاتا ہے، اور بعض نادان تو ذرا سی بات پر فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً پسند کا کھانا نہ ملا، چھوٹے بچے نے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، کسی نے غلطی سے ہمارے نمبر پر کال کر دی، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کسی نے ایمرجنسی کی وجہ سے ہارن بجا دیا، بغیر استری کے کپڑے مل گئے، مسجد کے وضو خانے پر دوران وضو غلطی سے ساتھ والے کے چھیٹے کپڑوں پر پڑ گئے، اور پھر ایسے مواقع پر شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ معاف کرتے رہے تو پھر جی لیا تم نے، اگر نرم دل بن گئے تو یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ آج کل درگزر سے کام نہیں لینا چاہیے، معاف کرنے کا زمانہ نہیں ہے بھائی، معاف کرنے سے لوگ سر پر سوار ہونے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے، ایسی باتوں پر ہرگز توجہ نہ دیجیے۔ تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معافی اس لیے تھوڑی دینی چاہیے کہ اس سے دنیا سنور جائے، بلکہ تحمل مزاجی اور عفو درگزر تو آخرت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جتنا بھی بڑا نقصان ہو جاتا وہ تحمل مزاجی اور درگزر کا دامن نہ چھوڑتے۔